بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلتے ہیں نیکسٹ سیشن کی طرف. تو ہم 34 کر رہے تھے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، یعنی تمہارے پہلے بھی اے نبی، تمہارے پہلے بھی رسول جو آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا اور ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، ان کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا تھا، لیکن پھر میری مدد آ گئی تھی کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا کرنا ہے، اور ان کے تمام صحابہ کرام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک یہاں پر سمجھا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو تمہیں بس صبر کرنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے وہی ہونے والا ہے. ولا مبدل، مبدل بدلنے والا نہیں ہے اللہ کے کلمات کو کوئی بھی. اور یقیناً آپ کے پاس پیغمبروں کی خبریں آ چکی ہیں، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے، اللہ کی تمام پیغمبروں کی خبریں آ چکی ہیں. یعنی یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس میں تمام خبریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اور ان کے تمام صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے یہاں پر، یعنی فصبروا علی کذب اوذوا، یعنی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ان کا صبر کرو. اور دعوت حق میں کیا ہے، دیکھیں یہ ہمیں بھی پتا، ہمارے لیے بھی ہے. ہم تمام لوگ جو سن رہے ہیں یہاں پر، ہم حق کے دائی ہیں. دائی اللہ کا میسج، وی آر میسنجرس ناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر تھے، اللہ کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا. اب جو اللہ کے پیغام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا ہے انہوں سنے. یہ سننے کے بعد اب اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ یہ پیغام آگے پہنچا دے. مطلب ان شارٹ ہم تمام جو بھی ہیں امت مسلمہ ہم دائی ہیں، اور ہمارا کام ہے حق بات کو ان تک پہنچانا جن کے پاس حق نہیں پہنچا ہے. رائٹ؟ اس بات کو مانتے ہیں سبھی؟ یہ حق بات ہم تک پہنچی آج، اب یہ حق بات دوسروں تک پہنچنی ہے. ایسے نہیں کہ میں ہی سنتے جاؤں اور یہاں سے سنتے جاؤں یہاں سے اڑاتے جاؤں، ایسا نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج اس کلاس کے اندر ہم سب کو چنا ہے اللہ کی کتاب کو سننے سمجھنے کے لیے، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے we must be serious now کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کر تو ہمیں یہاں لایا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر یوں ہی علم کے دروازے نہیں کھولتا. unless and until آپ نے دعا مانگی ہوں گی کہ اللہ تیری حقیقت ہم پر بیان کر دے، واضح کر دے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا دے، تیرے کتاب کو، تیرے قرآن کو سمجھا دے. کبھی تو کبھی دعا مانگی ہوگی آپ نے، تو وہ دعا پوری ہوئی ہے تو اسی حساب سے ہمیں یہاں پر جوڑا گیا ہے. اللہ کے کلام کو ہم ان ڈیٹیل سمجھنے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے ہم جیسوں کو بھی ہمارے ساتھ حق پر چلنے کے لیے ہمیں بھی صبر کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ ایزی ٹاسک، یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے. اللہ کا حق کو سمجھنا اور اللہ کے حق پر چلنا اور اللہ کے حق کو دوسروں تک پہنچانا ایک کانٹوں بھرا سفر ہے. یہ کانٹوں پر چلنے جیسا ہے. بہت تکلیفیں ہوں گی. اگر واقعی آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں اس راستے پر چلنے، اس حق کے راستے پر چلنے، تو سمجھو کہ آپ صحیح ہو. اگر آپ عیش میں ہو، آرام سے ہو، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو سمجھو گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابات کے لیے دیکھیں یہ آیت کوٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا، تم بھی صبر کرو. اور داعیان حق جو ہیں، ہم تمام داعیان حق، ہم سب کو صبر کرنا لازمی ہے، فرض ہے ہم پر، یہاں تک کہ پھر اللہ کی جا کر مدد آئے گی. اس کے بعد آفٹر ٹیسٹنگ
ہمارا ٹیسٹ کرنے کے بعد اللہ ہمارے لیے مدد بھیجے گا. اور اللہ کی بات ہے کبھی بدلنے والی نہیں. ولا مبدل, اللہ کی بات کبھی بھی بدلنے والی نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, یعنی کیا ہے, تمہارے پاس تمام انبیاء کرام, نبا تمام انبیاء کرام کی خبریں پہنچ چکی ہیں. یعنی اس قرآن کے اندر اللہ نے کیا دیا ہے, تمام نبیوں کی باتیں ہمیں کہانیاں, قصے کہانیاں سنائی ہوئی ہیں. تو یہی اللہ کہتا ہے, اور کیوں سنائی ہیں, اس لیے کہ ان سے ہمیں عبرت لینی ہے. دے آر دا رول ماڈل. انہوں نے حق کو پہنچانے کے لیے کیا کچھ سہا, کیا کچھ برداشت کیا. اس لیے ان کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے ہمیں ویسا بننا ہے, ہمیں ویسی کوشش کرنی ہے, ہمیں صابرون میں سے بننا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اللہ یہاں پر بتلا رہا ہے فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا, یہاں تک کہ پھر میری تمہیں مدد آ جائے گی. اور آخر یہ آیت کیا ہمیں سکھاتی ہے, واٹ از دا لیسن بیہائنڈ دس آیت 34, یہ تسلی دے رہی ہے سب سے پہلے ہم سب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے دیا یہاں پر, لیکن ہم سب کے لیے یہاں پر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کہ حق راہ میں مشکلات آئیں گے, تکذیب ہوں گی, یعنی ہم جھٹلائے جائیں گے, تکالیفیں آئیں گی, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, صابر بنے رہنا ہے, صبر کرنا ہے, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ بالکل ہوگی, اللہ کا وعدہ ہے, اور اس کا قانون بھی کبھی نہیں بدلتا. اللہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. آگے چلتے ہیں 35. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِيرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, یعنی اگر ان کا منہ موڑنا آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگین, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا, یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے ان کا منہ موڑنا آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر یعنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مطلب کیا, کہ اگر آپ ان کو ایمان میں لانے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ چاہتے ہو نا کہ یہ تمام لوگ ایمان لائیں, تو آپ کیا کرو, آپ کے پاس اگر طاقت ہے نا تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرو, یعنی آپ زمین کے اندر چلے جاؤ اور زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرو, یا آسمان میں سیڑھی لگا کر چڑھ جاؤ آپ, اور کوئی معجزہ لا کر دے دو اب ان لوگوں کو جو مان نہیں رہے نا آپ کی باتیں. یا تو زمین میں چلے جاؤ ڈیپ اندر, یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور چڑھ جاؤ, اور وہاں سے کوئی معجزے لے کر آؤ. یعنی لیکن اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا, لہذا آپ نادانوں میں سے نہیں ہیں, یعنی نادان نہیں ہیں آپ. یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا رہا ہے, دیکھیں کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کیوں بول کے, میری بات کیوں نہیں مانتے, اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے, تو آپ ایک کام کرو, اللہ یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہے ہم سب کو. ہم کہتے ہیں نا اللہ نشانی کوئی کیوں نہیں بھیجتا, اللہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا کہ اللہ ہے بول کے آسمانوں میں. یہ ہم سب کے بھی دلوں میں کبھی نہ کبھی آتا ہوگا نا کہ یہ کیا ہے, یہ سچائی کیا ہے. یہ تو کافر تو جو ہے کھلے عام جھٹلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہے تو ایک کام کر, تو ان کو زمین میں چلے جا اندر, یا تو آسمان پر سیڑھی لگا لے اور تمام معجزے لا کر ان کے سامنے پیش کر دے, لیکن میں بتائے دیتا ہوں یہ لوگ پھر بھی ایمان لانے کے نہیں. یعنی اللہ نوز نا, یہ لوگ ایک بار ایمان نہیں لائے مطلب یہ کبھی بھی لانے والوں میں سے نہیں ہے. چاہے تم کتنے بھی معجزے لا کر ان کو دکھا دو, یہ ویسے کے ویسے رہنے والے ہیں, ٹچ سے مس ہونے والے نہیں ہیں یہ. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اگر مجھے
چاہیے تھا کہ ان کو ایمان میں ایمان ہی لانا ہے، ان کو سب کو ایمان دلانا ہے، تو میرے تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا نا یہ، مجھے تو معاوضے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ان کو سب کو ایمان لانے پہ مجبور کر سکتا تھا میں۔ لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے نا، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے نا۔ پھر اللہ جس مقصد سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا نا۔ اللہ نے جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، جو قیامت، جنت، دوزخ، یہ تمام باتیں اللہ نے ہم سے پردہ فرمائی ہیں۔ ہاں علم دیا، نبیوں کو بھیج کر علم دیا کیا صحیح کیا غلط، لیکن ہمیں آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرایا، ہمیں دکھایا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم دیکھ لیتے، حق بات دیکھ لیتے اور پھر ہم ایمان لاتے، تو پھر ٹیسٹنگ کیسی ہوتی ہماری، کس بات پر ٹیسٹنگ ہوتی؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ ہمیں نبیوں کو بھیج کر، یہ تمام کتابیں بھیج کر ہمیں حقیقت سے واضح کرایا ہے، واقف کرایا ہے کیا ہونے والا ہے کل کو۔ تو کم سے کم جو بھی سن کر مانتے ہیں، یقین لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ تو بچ جائیں گے نا۔ باقی تو جہنم میں جائیں گے جائیں گے، کیوں؟ وہ تو ٹرن ہونے والے نہیں، ان کو تو عقل بھی نہیں ہے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے افلا تعقلون، تو ان کو تو عقل بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کفار مکہ کے انکار اور روگردانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچ رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ کہا، کیا یہ ایک مثال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سمجھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا اگر آپ ان کو کیا بھی کر کے ان کو معجزے دکھائیں گے، ظاہر کریں گے، لیکن یہ واپس لوٹنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ان کے اثر، یعنی ان کے اخلاق پر، ان کے کیریکٹر پر، ان کے بیہیویئر پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ یعنی اگر آپ ایسا کر کے بھی کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا انکار کیا ہے؟ یہ کس چیز سے انکار کر رہے ہیں؟ ضد ہے ان کی، ہٹ دھرمی، سب جانتے ہیں لیکن ضد کیوں؟ ہم جو چاہیں سو وہی کریں گے، ہم جو مانیں گے وہی مانیں گے، یہ ضد ہے ان کی، ہٹ ڈرمی ہے۔ اور تکبر، پرائڈ، یہ تمام چیزوں نے ان کو حق کو پہچاننے سے روکا ہوا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی سے ہدایت پر لے آتا۔ اللہ کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا نا یہ، اللہ تو کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، ایمان والے ہو جاتے، لیکن اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے آزمائش ہوں اور ہم ہر چیز دل سے قبول کریں، تبھی ہمیں کامیابی دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک آزمائش میں کامیاب ہونا ہے ہمیں، اور دل سے ہر چیز کو قبول کرنا ہے، تبھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یعنی نرمی سے سمجھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نرمی سے سمجھا رہا ہے کیا؟ کہ بے صبری سے کام مت لو اے نبی، ان لوگوں کو جیسے نہ ہو جائیں تم بھی جو اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ اے نبی تم بھی نادان مت بنو، یہ کر رہے ہیں بلکہ تم بھی نہیں کرو ایسے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک اسٹائل بچے کو سمجھاتے ہیں نا، تم بھی ایسے ہو جاؤ گے پھر، تو تمہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ان کے انکار کو تکلیف، اپنے دلوں کو تکلیف دینا نہیں چاہیے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جا رہا ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے کہ انکار کرنے والوں کا رویہ چاہے کیسا بھی ہو، تمہیں صبر کرنا چاہیے، اور ان کو ایمان کے اندر زبردستی نہیں لایا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت سورہ بقرہ میں آئی ہے شروعات میں، کہ دین میں کسی کو زبردستی لایا نہیں جا سکتا، سمجھایا جا سکتا ہے پیار سے، ہر چیز بتلائی جا سکتی ہے، لیکن دین پر ایمان لانا یہ اس کا پرسنل معاملہ ہونا چاہیے، اسے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ مجھے مسلمان بننا ہے، مجھے ایمان لانا ہے۔ زبردستی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِيرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. یعنی آگے کیا دیکھیں یہاں پر، وَإِنْ كَانَ یعنی کفار مکہ، یہ ہو چکا ہے ہمارا، سوری 34 35، کہ اللہ نے کہا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ بھی نادانوں میں سے نہ ہونا۔ آگے چلتے ہیں 36، انما يستجيب الذين يسمعون، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دعوت پر تو وہی لوگ لبیک کہتے ہیں جو سنتے ہیں، یسمعون سننا، یستجیبو قبول کرنا، یعنی وہی لوگ قبول کریں گے جو سنیں گے حق کو، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، یعنی پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ، وہ مردہ ہیں جو ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، یہ جو سنتے نہیں ہیں موتا یعنی مردے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھانے والا ہے، اور ان کو اللہ کے پاس ہی جا کر جمع ہونا ہے ان لوگوں کو۔ انما استجیبو، یہاں سننا محض کانوں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ لوگ قبول نہیں کرتے نہ سنتے ہیں۔ اگر یہ سنتے ہیں کا مطلب کیا ہے، یعنی کسی چیز کو سننا یعنی دل سے قبول کرنا، اور سمجھ عقل سے سمجھنا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی صرف وہی لوگ دعوت حق کو قبول کرتے ہیں جو سچائی کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور یہ صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے، یعنی جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ہدایت کے لیے۔ دیکھیں ہمیں اب ہم سب کو بھی یہ سوچنی، یہ بہت ویری امپورٹنٹ آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں پر وہی سنیں گے، وہی سمجھیں گے، اور وہی ایمان لائیں گے، کون؟ جو دل سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں مسلمان ہونا ہے، ہمیں اللہ کا فرما بردار بننا ہے، ان کے دل سے ہونا چاہیے۔ خالی کانوں سے آج سنے بیٹھ کر اور گئے، بند کرے گئے، کل دوسرے دن آیا اور بیٹھ کے سنے گئے۔ ہمیں ان کلاسز میں جب بیٹھنا ہے تو ایک نیت ہونی چاہیے، اللہ جیسے تیرا حق ہمیں پتا چلا ہم اس پر چل دیں گے، سوچیں گے نہیں کریں کہ نہیں کریں، آج کریں کہ اگلے ہفتے کریں کہ اگلے مہینے کریں کہ اگلا رمضان آئے گا تو کریں گے۔ کوئی بھی حق بات ہمیں آج پتا چلتی ہے اس کلاس میں، اس پر ہمیں دل سے قبول کرنا، دل سے جب ہم قبول کرتے تو اس پر عمل بھی ہو جاتا، اور آسان ہو جاتا عمل بھی کرنا ہمارے لیے۔ کیوں؟ میں نے دل سے قبول کری ہوں یہ بات، اور میں نے نیت کری ہوں کہ ان باتوں پر میں بالکل چل جاؤں گی، چلی جاؤں گی، یعنی چلنے لگوں گی، عمل کروں گی۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا، ہاتھوں ہاتھ لے لینا ہے، سچائی حق بات ہاتھوں ہاتھ لے لینا ہے، سوچنا نہیں ہے اس کو سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم ایسا کب کروں گی اور کیسے کروں گی، نہیں۔ تو یہی بات ہے، جو سچائی کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہی یہ چیزیں لیتے ہیں، اور یعنی ان کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ مردہ مردہ جو دل ہیں وہ کیا خاک سنیں گے اور خاک سمجھیں گے؟ وہ تو مرے ہوئے ہیں دل، نہیں سمجھ سکتے کچھ بھی، بس بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، بس کوئی اثر نہیں ان کے اوپر۔ تو زندہ دل ہیں، تڑپیں گے، ارے یہ حقیقت ہے، اس کو ہمیں عمل کرنا ہے فوراً۔ تو الموتا یبعثہم اللہ، جو لوگ دل سے مردہ ہیں یعنی حق کو سمجھنے کے لیے مردہ ہیں، یہ بے حس ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے مردے ہیں، اور ان کو دنیا میں کوئی بات فائدہ نہیں دیتی، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے دل سب بند ہیں۔ مردہ کیا ہے؟ یعنی حق بات نہ سنائی دیتی ہے، نہ نظر آتی ہے، نہ وہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، تو پھر مردہ ہے نا یہ لوگ۔ مردہ کیسے ہوتا ہے پتا ہے نا؟ ہاں، مردے کو بیچارے کو کیا بھی کرو کچھ نہیں سمجھ میں آتی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ نے کمپیر کیا ہے ہم جن کے دل مر چکے ہیں،
جن کی نظروں سے نہیں نظر آتا، کانوں سے نہیں سنا جاتا یا سنائی آتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں تشبیہ دے رہا ہے مردہ سے، مردے سے۔ تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کیا کرے گا اللہ؟ زندہ کرے گا، اور پھر ان کا حساب کتاب کرے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی بولتے ہیں اس کو، حساب، احتساب۔ حساب کتاب ہوتا ہے نا ہمارا ایئر اینڈنگ، کیا خرچہ کیا، کیا بچا، کیا کمایا، یہ حساب کتاب اللہ کرنے والا ہے اس دن۔ تو اللہ یہی کہتا ہے ایسے لوگوں کو، ثم الیہ یرجعون، آخر سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، چاہے وہ دنیا میں مانے یا نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑنے کا۔ وہاں پر تو سب کچھ اگلوا دے گا اللہ تعالیٰ، سب کچھ ماننا پڑے گا وہاں پر جا کر اللہ کے پاس۔ تو یہ آیت جو ہے ہمیں کیا بتاتی ہے؟ صرف وہی لوگ اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں جن کے دل زندہ ہیں، سچائی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ضد میں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لائک دے آر مردہ، وہ مرے ہیں، ان پر کوئی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور پھر یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ تو ہمیں بھی یہ بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کیا ہمارے دل زندہ ہیں؟ یہ جواب خود آپ کو اپنا نفس دے گا، کیا میں زندہ ہوں، کیا میں مر چکی ہوں؟ دیکھنے کو میں زندہ ہوں لیکن مر چکی ہوں اللہ کے نظر میں، کیا میں ایسی ہوں؟ نوز باللہ، نوز باللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے؟ تو یہ چیز ہمیں یہاں پر سمجھنی چاہیے۔ آیت 37، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیا کیوں نہ نازل کی گئی اس نبی پر کوئی نشانی؟ آیت یعنی نشانی۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ایک مشرکان مکہ، کفار مکہ کہتے ہیں یہ اللہ نے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی ہمارے لیے کہ یہ نبی ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ نے جن کو بھیجا ہے، کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی؟ نعوذ باللہ، ان لوگوں کا کہنا دیکھیں۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیا، اللہ کیا کہتا ہے آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اے نبی کہہ دو ان سے کیا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے، لیکن اکثر ان میں کے نہیں جانتے، اکثرہم لا یعلمون۔ یعنی اللہ کہتا ہے کیا یہ لوگ معجزہ چاہتے ہیں، نشانی چاہتے ہیں، میرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں تو قادر ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں، کچھ بھی آپ کے لیے نازل کر سکتا ہوں، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے، اللہ کیا کر سکتا ہے یہ لوگ نہیں جانتے، اسی لیے تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے نشانی کیوں نہیں بھیجی کوئی؟ اور کون سی نشانی چاہیے تھی؟ ہاں، اتنا بڑا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پر نازل کیا، اور کیا نشانی چاہیے تھی ان کو؟ کیونکہ اس قرآن میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجان تھے ان چیزوں سے، نہ پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تو یہ قرآن اتنا نازل ہو رہا ہے، کیا یہ کافی نہیں تھا ان کے لیے معجزہ؟ اس دنیا میں، اس زمین پر سب سے بڑا جو معجزہ یہ قرآن ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ بھی۔ ہاں، اس پر ہم ایمان نہیں لاتے، اور کس پر ایمان لانے والے؟ کیا چاند کو زمین پر اتار دے؟ کیا سورج کو زمین پر اتار دے اللہ؟ کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے؟ کیا کر دے؟ یہ لوگ کیا چاہتے تھے، اور ہم کیا چاہتے ہیں آج؟ کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، اور اس کے حق باتوں پر ایمان لائیں، اور اس پر عمل کریں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کون سا معجزہ چاہتے ہیں؟ ہم ابھی بھی، ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں ابھی بھی معجزات چاہتے ہیں، ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ ہاں، وہ قیامت جب آئیں گی تب دیکھیں گے، ابھی جو جی لیں بس، ہنسی خوشی موج منائیں، عیش کریں، جی لیں، کل کس نے دیکھا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں آج بھی۔ تو یہ چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں چاہتا تو کچھ بھی نازل کر سکتا تھا، ہاں، انہیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَقَالُوا لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کہ وہ آسمان سے کوئی معجزہ کیوں نہیں بھیجتے، لائک فرشتہ کیوں نہیں اتارتے، یا کوئی خزانہ ہی کیوں نہیں اتارتے،
یا کوئی آسمانی دسترخوان ہی کیوں نہیں اتارتے؟ جیسے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل کیا، سورہ مائدہ پڑھا نا ہم نے، لاسٹ سورہ، تو وہ انہوں نے بھی دعا کی تھی، تو سورہ مائدہ میں ہم نے دسترخوان نازل کیا اللہ نے آسمانوں سے۔ یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ آسمانوں سے کچھ نازل ہو۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، وہ اگر چاہے تو کوئی بھی نشانی نازل کر سکتا ہے، لیکن مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کی رحمت اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ہدایت کا دروازہ زبردستی نہیں کھولتا۔ دیکھیں، اللہ اگر حق بات دکھاتا تو پھر اللہ کی جو سنت ہے دنیا کی، کہ ٹیسٹنگ جو ہے، آزمائش جو ہے، وہ ختم ہو جاتی، پھر اللہ کو وہ دنیا ختم کرنی پڑتی۔ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا، خود نہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بتا دیتا، یا فرشتے نازل کرتا، یا جنت دوزخ دکھا دیتا، تو پھر دنیا ختم کرنی پڑتی نا، یہ دنیا چلتی نہیں نا، تو اللہ کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے یہ سمجھتے نہیں ہے، عقل نہیں ہے ان کے پاس۔ تو کفار نبی سے معاوضات کا مطالبہ کرتے تھے، مگر ان کا مقصد ایمان لانا نہیں بلکہ انکار، ان کا بہانہ تھا۔ یہ بہانہ تلاش کرتے تھے، ایمان لانا نہیں تھا ان کو۔ تو اللہ چاہتا تو معاوضہ نازل کر دیتا، مگر وہ اپنی حکمت کے تحت عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اس پر عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ جانتا ہے کہ دل سے ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے دعوت کافی ہے۔ دیکھیں، بہت ضروری بات دیکھیں یہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کو معجزے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایمان والا ایمان لانا چاہتا ہے، جس کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو زندہ ہے اور جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، اس کو دعوت ہی کافی ہے، اس کو معجزے دکھانا ضروری نہیں ہے، تبھی جا کر وہ اسلام لائے گا، ایمان لائے گا، حق کو مانے گا، نہیں، اس کو صرف دعوت دینا کافی ہے۔ تو باقیوں کو کیا ہے؟ معجزے بھی دکھائے تو اللہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ 38 دیکھتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین میں چلنے والا کوئی جاندار، دابا ایک جانور ہے، جاندار، دابا ایک جاندار کوئی، فی الارض زمین میں، ولا طائری یطیر بجناحیہ، یعنی اللہ کہتا ہے اور دو پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ، یطیر پرندہ، طائر پرندہ، کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، یطیر اڑ رہا ہے، کیا؟ اپنے پروں کے، بجناحیہ، اپنے پروں سے ایک پرندہ اڑ رہا ہے، الا امثالکم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو پروں سے اڑنے والے کوئی پرندہ ایسا نہیں، مگر یہ سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں۔ یعنی جو بھی چیزیں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، انسان، زمین، چرین، پرین، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے امتیں ہیں، یہ جیسے ہم بھی امت ہیں، اللہ کی مخلوق ہے نا ہم سبھی، تو اللہ کہتے ہیں یہی تمہاری طرح ہیں یہ لوگ۔ ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے آسمانوں میں، لوح محفوظ، جہاں سے وحیاں نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پر، یعنی دل کے اوپر نازل ہوئی تھی، اللہ کہتا ہے کوئی بھی چیز میں نے چھپا کر نہیں رکھی، بلکہ ہر چیز میں نے انسانوں کو بتا دی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر اس کا ذکر میں نے قرآن میں کیا ہے، یعنی ہم انسانوں کے لیے ہر چیز بتا دی ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے۔ پھر سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ہم تمام لوگ پھر کیا ہوگا؟ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف جمع ہوں گے۔ تو یہ قرآن یہاں تک تمام جانوروں کو، چرین پرین کا ذکر کرتا ہے کہ زمین پر جو کچھ چلتا ہے، یہ آسمان میں جو کچھ اڑتا ہے، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ ایک امت ہے، ایک جماعت ہے سب، الا اممی امثالکم، یعنی یہ بھی تمہاری طرح ایک نظام ہے، یہ ایک نظام کے ڈسپلین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں جانور کیسے گزار رہے ہیں،
चरीन परीन जो उड़ने वाले हैं वो कैसे गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी। हाँ, जब चाहे चले जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, फिर जब चाहे घरों को वापस आते हैं। एक निजाम है ना, जैसे इंसानों का निजाम है, चरीन का, परिंद का, हर एक का निजाम है। तो अल्लाह यही कहता है यहाँ कि ये किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं एक डिसिप्लिन वे में। तो इनका भी अपना तरीका है, हयात है इनकी, रहन सहन है इनकी, सोसाइटी है, यानी ये जितनी भी मखलूक है। यानी अल्लाह की किताब क्या है? लोहे महफूज जिसको बोलते हैं ना, हम सभी जानते हैं। लोहे महफूज जहां पर कुरान सेफ है, सिक्योर है, वहीं से वहियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे सलीम पर नाजिल करी थी। तो लोहे महफूज में हर चीज मुकम्मल रिकॉर्ड है, कोई चीज इससे बाहर नहीं है, लोहे महफूज से बाहर कोई चीज नहीं है। यानी अल्लाह का इल्म कामिल है, हर जर्रा से जर्रा का इल्म अल्लाह के पास है, कामिल है। और हर चीज कैसे करना, कब करना, कैसे, ये तमाम चीजें अल्लाह ही करता है। तुम इला रब्बिहिम यहशुरून। और हर मखलूक जो है, इंसान हो या हैवान हो, सब अपने आप एक दिन हशर के मैदान में जमा होंगे। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर, और फिर उनको जजा सजा हर चीज होने वाली है, ये भी बता रहा है अल्लाह ताला इस आयत में। यानी अल्लाह ताला की मखलूक में हर जानदार एक मुनज्जम उम्मत है। यानी इफ यू गो एंड चेक, जानवरों के अंदर एक एटिकेट्स है, उनके उनकी डिसिप्लिन है, सिस्टम है। जानवरों के अंदर, बर्ड्स के अंदर, जंगलों में जाओ आप, सब तरफ कोई चीज इधर उधर नहीं है, अपने आप कोई भी चीज इधर उधर नहीं हो रही है, सबका अपना अपना ढंग सिस्टम है। तो ये मखलूक है। जैसे इंसानों का भी हिसाब होना है, अल्लाह क्या कह रहा है यहाँ पर? मखलूक, हर मखलूक का हिसाब किताब करने वाला है। नॉट ओनली वी ह्यूमन बींग्स, खाली इंसानों का नहीं, हर एक का हिसाब किताब करने वाला है अल्लाह ताला। ये आयत अल्लाह के इल्म, अल्लाह की तदबीर और इसकी मखलूक पर हिकमत कामिला का अजीम निशानी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला असल में क्या है, ये अजीम निशानी यहाँ पर बताई जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का पावर बताया जा रहा है कि किस तरह आखिरत में सबको जमा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला सबका अकाउंट करने वाला है, हिसाब किताब करने वाला है। 39 आयत जल्दी से खत्म करते हैं। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात मन यशाइल्लाहु युद्लिल व मन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम। और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहे गुमराही में डाल दे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर ले आए। तो अल्लाह ताला इन लोगों को, तमाम लोगों को झुटला रहे हैं। अल्लाह को क्या कह रहा है अल्लाह ताला? ये निशानियों को झुटलाने वाले, यानी कुरान को, अंबिया यानी रसूलों को झुटला रहे हैं, अल्लाह के दलाइल को इनकार कर रहे हैं। तो ये लोग सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, यानी इनकार करने वालों को यानी बहरे, गूंगे और अंधेरों में कहा है। यानी ये लोग कहाँ हैं? ये लोग बहरे भी हैं, सुनाई नहीं देता इनको, ये लोग गूंगे हैं, बोल नहीं पाते ये लोग, और ये लोग अंधेरों में चल रहे हैं। यानी बहरे मतलब क्या? हक बात सुनते नहीं है। गूंगे क्या? हक बात बोलते हैं ना, कबूल करते हैं लोग। और अंधेरों में क्या? यानी हिदायत की राह इनको नसीब नहीं होती, अंधेरे में चल रहे हैं ये लोग, सच्चाई की रोशनी से महरूम है ये लोग। ये रूहानी अंधापन है इनका। आंखों, आंखें हैं, दुनिया देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हकीकत नहीं देख रहे। ये रूहानी उनकी अंधापन है, उनकी रूह अंधी है। आंखें तो जाहिर में नजर, फिजिकली यू कैन सी, लेकिन ये लोग अंधे हैं। अंधेरा, ये जो कुछ बोल रहा है अल्लाह ताला, ये इनका रूह की बात कर रहा है, ये रूह इनकी अंधी है, गूंगी है। मैं यशा अल्लाह युदलिल व मैं यशा यजअलहु अला सिराति मुस्तकीम। ये क्या है? हिदायत के निजाम की वजाहत कर रहा है अल्लाह ताला कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे हिदायत का रास्ता दिखा दे। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको भी चाहे दिखा दे और जिसको चाहे गुमराहियों में ढकेल दे। और जिसे वो चाहे, यानी इखलास की हिदायत से जो चाहता है,
اللہ इसे सीधा रास्ता दिखा देता है। ये हमारी बात, अब हमारी नियतों की बात। अगर मैं मेरी नियत करती या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। दिन में कितनी बार, 5 बार हम सूरे फातिहा में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब इतनी बार हम सिरातल मुस्तकीम बोलते हैं अल्लाह को, तो क्या अल्लाह ने हमें अभी तक हिदायत का रास्ता नहीं नसीब करा? तो क्यों नहीं करा? करा तो नजर आएगा। आपकी जिंदगी नजर आएंगी आपको। अगर हमारी जिंदगी गलत चल रही है तो हमें समझना चाहिए हमारी दुआ अल्लाह सुब्हाना तआला क्यों कबूल नहीं करते। हम सुबह शाम अगर 5 बार नमाजों में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो क्यों नहीं हमारी दुआ कबूल हो रही है? क्यों अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें गुमराहियों में छोड़ा हुआ है आज? तो ये हमें अपनी अक्ल से सोच गौर फिक्र करना चाहिए कि सीधा रास्ता अल्लाह अगर नहीं दिखाया तो अभी हार्ट की प्योरिटी से, प्योर इंटेंशन से, प्योर नियतों से हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। यानी जो लोग अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयतों को झुठलाते हैं वो ऐसे बन जाते हैं जैसे बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधेरों में चल रहे हैं। इनके इनकार और हठ धर्मी का नतीजा है, कुछ और नहीं। ये इनकार का इनका नतीजा हठ धर्मी है। अल्लाह जिसे चाहे फिर हिदायत दे दे और जिसे चाहे गुमराहियों में छोड़ दे। आखिरी आयत, कुल अरायतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअ अगैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिकीन। कहो जरा बताओ तो सही, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत आ खड़ी हो तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? यानी यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहा है? कुल अरायतकुम, यानी नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इन मुनकरीन से पूछो, ये जो इनकारी हैं, हक के इनकारी हैं आपके सामने, इनसे पूछो, जरा गौर करो, सोचो, सोच कर बताओ। ये सवाली अंदाज है अल्लाह का, स्टाइल देखें अल्लाह का। यानी गौर करो, सोचो, सोच कर बताओ। यानी अल्लाह झंझोड़ रहा है हम सबको। यानी सोचो क्या, इन अताकुम अजाबुल्लाह व अतकुम असा, यानी अगर अल्लाह का अजाब दुनिया में आ जाए, अभी बिलफर्ज हमारे पर अल्लाह का अजाब आ जाए, मसलन कोई मुसीबत मुसीबत आ जाए, कोई जलजला आ जाए, कोई जंग छिड़ जाए, जैसे तो आजकल तो चालू है, जंगे चालू है हमारी दुनिया के अंदर, मुसीबत ही है ना ये। पता नहीं कोई पागल लीडर न्यूक्लियर पावर छोड़ दे और पूरी दुनिया तबाह कर दे। ये होने का नहीं, अलग चीज है, होगा वही जो मंजूर अल्लाह है। लेकिन मैं बोलती हूँ ये जंगें छिड़ी हुई हैं आजकल, ये हम सभी जानते हैं। तो अल्लाह ये कहता है कि अचानक ये चीजें अगर तुम्हारे पर हो जाएं तो तुम कहाँ जाओगे? सोचो, तुम लोग कहाँ जाओगे? क्या